آج کے ولاگ میں آپ کو 10 ایسی پرائم اور امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے اپنی بچیوں کو 13 سال کی عمر سے پہلے ضرور سمجھانی ہے، اور بینگ دا پیرنٹس آپ کو بھی اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ 9، 10، 11، 12 یا 13 سال کی ہیں تو ان سے لازمی ڈسکس کریں۔ اور بینگ دا پیرنٹس اگر آپ کو یہ پتہ ہوں گی تو تبھی آپ اپنی بچیوں کو یہ سمجھا پائیں گی، کیونکہ یہ ایج نہ بچوں کی ٹین ایج کہلاتی ہے، اور اس ایج میں بچوں میں بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ان کی عادتیں، پیورٹیز، ان کی دوستیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچیوں میں اس عمر میں ہارمونلز چینجنگ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کا ٹیمپرامنٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے، اور بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ اس ایج میں بچوں کو سمجھانا، ان سے اپنا تعلق کو اسٹرانگ کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے بچے اور بچیوں کی 13 سال سے پہلے یا ان کے میچور ہونے سے پہلے آپ نے ان باتوں کا خیال نہ رکھا تو ان کے اندر یہ پازیٹیو چینج لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جو پیرنٹس ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں سے اپنا تعلق، اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرتے ہیں، ان 10 باتوں کا خیال رکھتے ہیں جن کا ذکر میں ابھی آپ سے کروں گی، ان کا فائدہ ان کو ساری زندگی رہتا ہے، اور ان کے آگے کی زندگی بچوں کے ساتھ بڑی ریلیکس گزرتی ہے۔ آج کا ولاگ جو ہے مدرس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، آمین ثم آمین۔ آج میں نے رات کو گوبھی کا سالن بنایا ہوا تھا، تو بچوں نے دن کو گوبھی کے پراٹھے کی فرمائش کر دی، تو پھر ایک پراٹھا تو بننا نہیں تھا، سب کے لیے الگ الگ پراٹھا بنتا ہے، تو ساتھ ساتھ ہم پراٹھے بھی بناتے جائیں گے اور آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، اور پوائنٹ نمبر 1 ہے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بھی خاص کر بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رشتہ داروں میں یا ہمسائے میں یا کہیں بھی جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو بڑوں کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، تو آپ خود بخود ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان سے محبت اور لگاؤ سا فیل ہوتا ہے۔ آپ ان بچوں کی پرسنالٹی سے امپریس ہوتے ہیں، بلکہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی بچیاں اور بچے جو ہیں دوسروں کی عزت کرنے والے بنیں، اور جو ٹیمپرامنٹ ان بچیوں میں ہے وہ ہمارے بچوں میں بھی ڈیولپ ہو۔ ان سمپلی ورلڈ، آپ ایسے بچوں کو ایڈلائز کرتے ہیں جو آپ کی عزت کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کرتے ہیں، جن کا معاشرے میں اور خاندان میں ایک امیج بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بہت تمیز والا بچہ ہے، بڑوں کی عزت کرنا جانتا ہے اور دل سے عزت کرتا ہے۔ اور آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ایسے بچے آپ کے پاس رہیں، آپ ان سے باتیں کریں، محبت کا اظہار کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدتمیز بچوں سے نہ تو کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ اور بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ آپ کسی کی عزت اگر کر رہے ہیں تو دل سے کریں، نہ کہ کسی ڈر یا خوف سے کسی کی رسپیکٹ آپ کریں۔ اس طرح کی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکی ہوں جس پہ میرا موضوع تھا 13 باتیں بچیوں کو 13 سال کی عمر سے پہلے ضرور بتائیں۔ اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کے اوپر کافی اچھے پوائنٹس کے اوپر بات کی ہے، اور آپ اس ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا۔ اور پھر اگر میں ایک ویڈیو میں سارے پوائنٹ شیئر کروں تو ویڈیو بہت لانگ ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اسی ٹاپک کو لے کر جو باتیں رہ گئی تھیں تو سوچا وہ پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یقیناً انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ پہلے والی ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ جو لوگ بلی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان سے کیسے نپٹا جائے۔ پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں گی کہ بلی کرنا کیا ہے۔ کسی انسان کا دوسرے انسان کو ریپیٹلی تنگ کرنا ہے۔ بچے یا کلاس فیلوز اور دوسروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسکول فیلوز یا کوئی بھی کزنس وغیرہ جو ریپیٹلی بار بار انہیں تنگ کرنا اور پریشان کرنا اور نقصان پہنچانا یا خوف میں مبتلا کرنا بلی کہلاتا ہے۔ اب یہ بلی جو ہوتی ہے فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، وربل بھی ہو سکتی ہے، اور ایموشنل بھی ہو سکتی ہے۔ لائک فزیکل بلی، آپ کے بچے کو کسی نے پش کیا، ہٹ کیا، یا کوئی بھی ادر فزیکل وائلنس، جیسے کلاس میں بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور یہ جو وربل بلی ہوتی ہے اس میں نیم کالنگ، یعنی الٹے نام لے کر بار بار پریشان کرنا، تنگ کرنا اور دھمکیاں دینا کسی قسم کی، تو یہ چیزیں جو ہے وربل بلی میں آ جاتی ہیں۔ اور ایموشنل بلی، رومل ٹرینڈ کرنا بچے کے بارے میں یا مینیپولیٹ کرنا اس کو، ان سب چیزوں کو بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ نے سکھانا ہے، اور یہ چیزیں آپ نے بچیوں کو نہیں اگر سکھائیں گی تو بلی کرنے والے آپ کے بچے کا کانفیڈنس خراب کر دیں گے اور آپ کی بچی ڈر سہم جائے گی۔ اور کہیں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ انڈر کانفیڈنس ہو کر ایسی بچیوں سے دوستیاں یا ایسے کلاس فیلوز کو اپنا دوست بنا لیتی ہیں جو دوسروں کے ساتھ مل کر بلی کرتے ہیں، اور ایسے گروپ کی ممبر بن جائیں گی جو سب مل کر دوسرے بچوں کی بلی کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ ان کی کوئی بلی نہ کر سکے۔
बच्चों को मजबूत बनाएं, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़ना सिखाएं और हर जगह खुद उनकी ढाल बनकर ना पहुंच जाया करें। और हाँ, अगर आप का बच्चा बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस है, डरा सहमा रहता है, तो किसी के सामने बोलता नहीं है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं कि बेटा आपके साथ स्कूल में कहीं भी कोई आपको बुली करता है या तंग करता है या परेशान करता है, तो वो इसके बारे में आपको ज़रूर आकर बताएं। और ये जो टीनेजर्स होते हैं ना, ये जो है ना अपनी प्रॉब्लम और बातें जो है ना इतनी जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते, और आपके साथ तो ये तभी शेयर करेंगे जब आप इनके अच्छे दोस्त होंगे, अदरवाइज़ ये बाहर दोस्तियां ढूंढेंगे और फिर ये अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी परेशानियां और अपने अंदर होने वाली चेंजेस को ना दूसरों के साथ शेयर करके ज़्यादा कॉन्फिडेबल फील करते हैं। और इस एज में ज़्यादातर बच्चों के साथ ना आपने अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर बच्चा अपनी लड़ाई खुद हैंडल करना नहीं सीख रहा, तो स्टार्ट में आप उसके साथ खड़े हों और उससे बताएं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसे आप गाइड करते रहें और इसकी रहनुमाई करते रहें। बच्चा खुद ही अपनी लड़ाई लड़ना और डिफेंस करना सीख जाएगा। और हर वक्त बच्चों के सर पर सवार ना रहें और हर वक्त उनसे सवाल ना पूछते रहें। कोशिश करें कि बच्चा खुद ही आपके साथ अपनी हर बात शेयर करे, और बच्चियों को फ़क्तन ये बात बताती रहें कि ना बुली होना है और ना ही किसी को करना है। पॉइंट नंबर 3, बच्चियों को अपनी कदर करना सिखाएं। बच्चियों को ये बताएं कि वो अपनी अहमियत को समझें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, जिनके अंदर ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने इनको कितना कीमती और बासलाहियत बनाया है। हर इंसान, हर बच्ची, हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियत होती हैं। किसी के अंदर कुछ होता है और किसी के अंदर कोई और सलाहियत होती है। कोई जीनियस होता है तो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में माहिर होता है, और कुछ बच्चे और बच्चियां तो ऐसे होते हैं कि उनको बचपन से ही कमाने का शौक़ होता है और वो पैसे को सेव करना जानती हैं, और पैसे कैसे बचाए जाते हैं और कमाए जाते हैं वो इसकी कदर करती हैं। और अपनी कदर करवाने का ये भी मतलब है कि उनको ये भी बताएं कि हाइजीन्स का ख्याल किस तरह रखा जाए, किस तरह खुद को साफ़ सुथरा रखना है। क्योंकि अगर स्टार्ट ही से आप उनको ना इंटरनल हाइजीन्स का बताएंगी ना, तो वो सारी ज़िंदगी इसको फॉलो करती रहेंगी। इनको बताएं कि बेटा आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्पोर्ट एक्टिविटी, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी और पार्टिसिपेट करना है और खेलना कूदना है, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। किताबें पढ़ें, रूहानी तौर पर आप उनको मजबूत बनाएं, नमाज और तिलावत सिखाएं। स्टार्ट में नमाज सिखा देंगे तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी वो नमाजी ही रहेंगे। बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ ये भी सिखाएं कि ये दुनिया टेम्परेरी है। असल में हमने यहाँ नहीं बल्कि आखिरत में जाकर तभी एक ज़्यादा अच्छी और लंबी ज़िंदगी गुजारनी है। एक मुसलमान होने के नाते हमारा तो यही बिलीव है ना कि हुकूकुल इबाद, दरगुज़र करना, सब्र करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, अच्छा इखलाक, ये सारी चीज़ें बच्चियों को सिखाएं। बच्चों को इस एज में जो चीज़ें आप सिखाएंगी उनके जहन में डालेंगी ना, तो वो सारी ज़िंदगी असर रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चियों को पैसे बचाना और सही तरीके से सही जगह लगाना सिखाएं। इसी तरह इनको पैसे संभालना और इनकी इम्पोर्टेंस का भी पता चलता है, और ये भी बताएं कि पॉकेट मनी को खर्च भी करना है, लेकिन कभी कभी उसको सेव भी करें। और बच्चियों को कोई ना कोई स्किल ज़रूर सिखाएं। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन स्किल उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उनका माइंड सेट ऐसा बनाएं कि अपने पाँव पे खड़ा होना है और फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि अब वो दौर नहीं कि एक कमाए और 10 बैठ कर खाएँ। सबको अपनी हैसियत, अपनी स्किल के मुताबिक जो है ना कमाना चाहिए, कि एक बंदे के ऊपर बोझ ना बने। हर बंदे का कमाना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्न फ्रॉम फ्रेंडशिप। अपनी बच्चियों को ये बताएं, दोस्तियाँ नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उनको साथ ये भी दिलाएं अपने अल्फाज से, अपने एक्शन से, कि आप उनके बेहतरीन दोस्त हैं। और जो पेरेंट्स लिटरली अपने बच्चों के दोस्त होते हैं ना, तो वो उनके बच्चे उनके साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपने अंदर होने वाली चेंजेस भी शेयर करते हैं, और उनके जो जज्बात होते हैं, ख्यालात, वो हर तरह की चीज़ ईजीली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। आपकी ना अपने बच्चों के दोस्तों से भी थोड़ी सी दोस्ती होनी चाहिए, ताकि आप उनके भी ख्यालात जान सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के जो दोस्त हैं वो कैसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी बच्चियों को सिखाएं कि वो अपने लड़की होने पर फ़ख्र करें। बच्चियां स्पेशल जो टीनेजर्स होती हैं ना, वो अपने आप को फेलियर समझने लगती हैं, और वो समझती हैं कि लड़के पावरफुल होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग कर सकते हैं। आपने अपनी बेटियों को समझाना है कि अल्लाह ताला ने जो आपको बनाया है वो आपके लिए बेहतर है। अब तो लड़कियाँ भी हर काम में आगे आगे हैं। बच्चियों को ये भी बताएं कि आप लड़की हों या लड़का, भरपूर
اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں اور معاشرے میں اپنا نام اور مقام بنائیں۔ اور بہت سے پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ اپنی بچیوں کو ڈرا کر چپ کرا کر رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بچیوں کے اچھے دوست نہیں بنیں گے تو پھر وہ باہر یہ چیزیں ڈھونڈیں گی۔ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی بچیوں سے نا محبت سے بات کرو، وہ جلدی مان جاتی ہیں۔ اس لیے بچیوں کو نا ڈرا کر نہ رکھیں، انہیں بزدل نہ بنائیں، انہیں اسٹرانگ رہنے دیں۔ یا تو وہ پھر ہر بات پر رونے لگیں گی یا پھر وہ جو ہے نا ہائپر ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں بچیوں کو جو ہے نا اپنے اعتماد میں لیں اور ان کی بھی بات سنیں۔ والدین ہونے کے ناطے یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضیاں ان پر مسلط رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از کوکنگ اینڈ بیسک ہاؤس ہولڈ۔ بچیوں کے اندر شروع سے ہی تھوڑی سی رسپانسبلٹی کو بھی انکریج کریں، لائک انہیں جو گھر کی بیسک چیزیں، بیسک کام کرنا سکھائیں۔ ایٹ لیسٹ ان کی اپنی جو بلانگنگز ہیں، ان کی اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ اپنے جو ایکسیسریز ہیں، وہ ساری چیزوں کو ان کو خود آرگنائز کرنا اور صاف رکھنا سکھائیں۔ اس طرح کی چیزیں سکھانے سے بچیاں ویل ڈسپلنڈ، ویل مینرڈ اور رسپانسبل بنتی ہیں۔ ان دا سیم وے بچیوں کو ٹائم مینجمنٹ اینڈ پرائیورٹائزیشن کا بھی پتہ چلتا ہے اور بچیوں کو مسٹیک سے سیکھنا بھی آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، دیٹ از سائبر بلنگ اینڈ سوشل میڈیا پریونشن۔ بچیاں اگر کوئی بھی اسمارٹ فون یا اس طرح کے کوئی گیجٹس یوز کرتی ہیں تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں ضرور اویئر رکھیں کہ وہ کور پاسورڈ لگائیں، سیکیورٹی کی چیزوں کو فالو کریں، پرائیویسی سیٹنگز کو فالو کریں، اور پیرنٹس ان کی اس طرح کی سب ڈیوائسز پر ایک ریگولر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ٹیکسٹ میسجز اینڈ کامنٹس کو ریویو کریں، ای میلز کو چیک کرتے رہیں، اور بچیوں کو اور بچوں کو بھی یہ بھی بتائیں کہ وہ آن لائن کانفلکٹس کو اوائڈ کریں، اینڈ یس بی کوشیس ود آن لائن فرینڈشپس آلسو۔ اور ایکچولی سائبر بلنگ ہوتی بھی یہی ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کسی لڑکی، لڑکے یا کسی بچے کو ہارم کرنا، اسے انٹیمیڈیٹ کرنا، نقصان پہنچانا بائی ٹیکسٹنگ، ای میلنگ، آن لائن گیمنگ، بلاگز اینڈ ویب سائٹس ایکسیٹرا۔ سو اگر آپ کی بچیاں اس طرح کے کوئی گیجٹس یوز کر رہی ہیں تو ان پر ضرور ایک نظر رکھیں، چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں ان چیزوں کا۔ سو بینگ اے پیرنٹس، آپ کو اگر آپ یہ پوائنٹس اور یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ رہے گی اور یہ ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔